وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. محترم دوستو عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بہت بڑے عظیم کام کے اندر آج ہم داخل ہو رہے ہیں. بڑا عظمت والا کام شروع کر رہے ہیں. نہ میں اس لائق ہوں کہ سیرت پر کوئی تفصیلی بیان کر سکوں، نہ ہی پھر آج کے زمانے کے لوگوں کے اندر یہ ہمت ہے، یہ حوصلہ اور محبت ہے کہ جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا، سیرت کا تقاضا ہے وہ پورا کر سکیں. ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن اس راستے کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کا کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے. ہم کم از کم بزرگوں کی نقل کرتے ہیں، شاید اسی نقل کے صدقے اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے. عجیب مثال دیتے ہیں لوگ. آج اگر کوئی بندہ کسی بندے کی نقل کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا عاشق ہے. اگر امتحان کے اندر کوئی بندہ اگر کسی ہوشیار لڑکے کی، ہوشیار طالب علم کی نقل کرتا ہے تو بھی ٹیچر اس کو پاس کر دیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، لکھا تو اچھا ہے. تو ہمیں بھی یہ امید ہے، یہ لالچ ہے، یہ تمنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ تو نے میرے نبی کی نقل کی تھی، داڑھی رکھنے میں، سنتوں پر چلنے میں، قرآن حدیث کو پڑھنے پڑھانے میں تو نے پیغمبر کریم کے عاشقوں کی نقل کی تھی. چلو اسی نقل کے صدقے تجھے بھی معاف کر دیا. ورنہ یہ کام بہت بڑا عظمت والا کام ہے. اللہ تعالی ہمارا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کا تنہائی میں بھی خصوصی شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے، یہ جذبہ دیا ہے کہ اپنے آپ کو تھکا کر، تکلیف میں ڈال کر کے، مواد وغیرہ اکٹھا کر کے اللہ کے دین کو، اللہ کے نبی کی سنتوں کو، پیغمبر کریم کے باتوں کو آپ تک، لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ یہ محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سب ساتھیوں کو، جو ساتھی سننے والے ہیں، جو محبت کرنے والے ہیں، دور سے بیٹھ کر کے اچھا گمان رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی یہ محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خصوصاً جو ساتھی ایسا ماحول بنانے کے اندر حوصلہ دیتے ہیں، کرنے والا اللہ ہے، جو حوصلہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے. خصوصاً اس مرتبہ جو اسی کام کے اندر میرا ذہنی قوت دینے والے، طاقت دینے والے ہیں،
بھائی شکیل، بھائی حنیف اور بھائی عبدالعظیم، فاروق بھائی، یا جتنے ساتھیوں نے کسی بھی طرح سے تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ابھی بات یہ ہے کہ ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا۔ تو پیغمبر کریم کا نام ہے محمد، ابو کا نام عبداللہ، امی کا نام آمنہ۔ یہ تینوں نام آپ سب کو یاد کرنے ہیں، اپنے بچوں کو یاد کرانے ہیں انشاءاللہ۔ عبداللہ ابو کا نام، آمنہ امی کا نام، خود پیغمبر کریم کا بڑا نام، مشہور نام، اہم ترین نام محمد۔ ویسے اللہ کے نبی کے بھی 99 نام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیا ہے، ابو کا، دادا کا، پردادا کا نام کیا ہے؟ تو پیغمبر کریم کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ہے جو متفقہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے، یہ پکا نسب ہے۔ عدنان کے بعد پھر حضرت اسماعیل بن ابراہیم تک، پھر حضرت ابراہیم سے لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام تک یہ احادیث مبارکہ میں مذکور نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو پیغمبر کریم کا سلسلہ حضرت آدم تک پہنچاتے ہیں، یا آج کل کا کوئی بندہ بولے کہ میرا ابو، دادا، پردادا لے کر کے حضرت آدم تک پہنچا ہے، یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ قرن ایسے، کچھ زمانے ایسے گزرے ہیں جن کو لا یعلمہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی اس کو جانتا ہی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جو لوگ نسب حضرت آدم تک پہنچانے والے ہیں وہ جھوٹے ہیں، کذب النسابون، نسب بیان کرنے والے زیادہ تر جھوٹے ہیں۔ خیر، اور جھوٹ موٹ ملا کر کے وہاں پہنچانے کی ضرورت بھی تو نہیں ہے، کیا ضرورت ہے؟ ابھی مختصر بات حضرت پیغمبر کریم کی کہاں سے شروع کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں، تو مکے سے بات شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز تفصیل کے ساتھ بات ہوتی رہے گی، ہر مہینے میں، ہر ہفتے میں انشاءاللہ ہر جمعے کی رات 1 گھنٹے کے لگ بھگ، اس سے تھوڑا سا کم ہوگا انشاءاللہ، زیادہ نہیں ہوگا۔ اور اچھا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں۔ مکہ مکرمہ میں ہے کیا؟ کب سے آباد ہوا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب دودھ پینے والے بچے تھے، اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنے گاؤں کو، عراق کو چھوڑ کر کے اور اپنی گھر والی کو، بچے کو لے کر کے مکے کی سرزمین میں جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی گھر والی کو لے کر کے، دودھ پیتے بچے اسماعیل کو لے کر کے وہاں پہنچے۔ ابھی وہاں کچھ بھی نہیں ہے اس زمانے میں، نہ کعبۃ اللہ بنا ہوا تھا، نہ ہی پھر کوئی اور مکان تھا، نہ کوئی انسان تھا، صرف درندے گھوم رہے تھے۔ وہاں حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی کو، دودھ پیتے بچے کو چھوڑا اور چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ بات نہ کرنا، بات کرنے کی منع تھی۔ جیسے ہی چھوڑ کر کے جانے لگے تو بیوی نے
سیدہ ہاجرہ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، کس کے آسرے پہ ہمیں چھوڑ رہے ہو؟ حضرت ابراہیم جواب نہیں دے رہے، پھر پوچھا جواب نہیں دیا، پھر پوچھا جواب نہیں دیا، پھر آخر میں پوچھا کہ اللہ امرک، کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ کر کے چلے جاؤ؟ تو حضرت ابراہیم نے سر ہلایا کہ ہاں۔ اس وقت میں سیدہ بی بی ہاجرہ نے فرمایا فاللہ لا یضیعنا، پھر اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ ایک جملہ یہ۔ دوسرا جملہ جو ان کی طرف سے آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہی بہترین کارساز ہے، جہان کو چلانے والا ہے۔ بس ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ اچھا، یہاں ایک سبق یہ ہمیں ملا کہ اگر شوہر گھر والی کو کہیں بھی ایسی جگہ پر چھوڑتا ہے جہاں پریشانی ہو سکتی ہے، تو پھر بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ یا اگر بیوی کسی ایسے موقع پر جہاں شوہر کو بیوی کی ضرورت ہو اور اہلیہ لاپرواہی کرے تو شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ نسخہ بی بی ہاجرہ نے ہمیں بتا دیا کہ جب بھی کوئی پریشانی کا عالم ہو تو لوگوں کی طرف نظر نہ کرو۔ ابراہیم چلا گیا تو کھانا کون کھلائے گا، راشن پانی کون دے گا؟ نہیں، فاللہ لا یضیعنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو کہ اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ رزق دینے والا شوہر نہیں، رزق دینے والا اللہ ہے۔ اور کیا فرمایا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے، بہترین کارساز ہے۔ اس وجہ سے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو گے تو اللہ تعالی معاملات آسان کریں گے۔ ہمیں ایک آسان نسخہ مل گیا، گھریلو انبن ہو گئی، یاروں دوستوں میں انبن ہو گئی، کہیں سے نقصان کا خطرہ ہے، کوئی اندیشہ ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے دلی محبت کے ساتھ بولو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کافی ہے۔ انشاءاللہ بڑے سے بڑا دشمن، بڑے سے بڑا خطرہ اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گا۔ ابھی آج سے یہ یاد کر لو، اور ہمیشہ جب بھی کوئی پریشانی سامنے آئے تو یہی پڑھ لیا کرو حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، لیکن گھر والی کو دیا کیا ہے؟ ایک پانی کا مشکیزہ، تھوڑے سے چنے اور ستو، یعنی وہی ستو کی کافی مرتبہ میں نے آپ کو تعریف بتائی ہے۔ تو یہ چیزیں گھر والوں کو دے کر کے چل پڑے۔ ابھی یہاں اکیلی ماں پریشان ہے اس حساب سے کہ کیسے رہیں گے، اس حساب سے نہیں کہ ہمیں کوئی مر جائیں گے بھوکے، وہ تو اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، لیکن دنیا کے حساب سے ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو بیٹے کو، بچے کو پیاس لگی۔ ابھی ماں یہاں یہ جو جگہ تھی حضرت اسماعیل کی، وہ تھی زمزم والا کنواں۔ آج کل کے لوگ تو زمزم کے کنویں کو دیکھتے نہیں ہیں، ہم نے دیکھا تھا الحمدللہ۔ تو وہ صفا اور مروہ پہاڑوں کے بیچ میں تھا، تو وہاں یہ اسماعیل سویا ہوا تھا، پانی کی وجہ سے پیاس لگی ہے، اور ماں ادھر صفا کی طرف جا رہی ہے، کوئی نظر آ جائے تو اس سے پانی مانگ لوں بچے کے لیے۔ پھر وہاں سے دوڑتے دوڑتے جا کر کے مروہ کے اوپر چڑھی، پھر صفا پر، مروہ پر۔ اتنے میں غیبی آواز آئی کہ آپ اپنے بچے کے پاس پہنچو، اللہ تعالیٰ نے تمہارا انتظام کر دیا۔ پوچھا کہاں سے آواز آ رہی ہے، کون آواز دے رہا ہے، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ جیسے بچے کے پاس آ گئی تو دیکھا کہ پانی پڑا ہوا ہے، الحمدللہ۔ بچے کو پانی پلایا، خود پینے لگی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اسی کھانے کے اندر، اسی چنے اور ستو کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا کی کہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ اور پانی زمزم کا، وہ عظمت والا پانی جس کے اندر کھانے کا کام بھی ملتا ہے تو پینے کا کام بھی، پیاس بھی بجھائے گا، بھوک بھی مٹائے گا۔ اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد ابھی شوہر چلا گیا، شوہر کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ میری بیوی کا کیا ہوا، بچے کا کیا ہوا، کیونکہ اللہ کے حوالے کیا ہے نا۔
جب اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کا خیال رکھ سکیں؟ نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے ایک قافلہ تھا بنو جرہم کا، وہ دور دور سے پہاڑوں سے جا رہا تھا، تو اسی نے دیکھا کہ یہ سامنے دور سے پانی، یہ پرندے اڑتے نظر آ رہے ہیں، پرندے بغیر پانی کے تو نظر نہیں آتے۔ آخر انہوں نے بولا دیکھیں تو صحیح کہاں ہے پانی ہے کیا ہے، دیکھا کہ پانی۔ وہاں آ کر کے بی بی ہاجرہ سے پوچھا کہ ہم یہاں رہیں، ہمیں اجازت ہے؟ فرمایا کہ اس شرط پر آپ کو اجازت ہے کہ پانی پر حق ہمارا ہوگا تمہارا نہیں۔ انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے، ہمیں پانی پینے کے لیے مل جائے یہی بہت ہے۔ خیر اسی طریقے سے پھر مکہ آباد ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، علماء نے لکھا ہے کہ جب تک حضرت ابراہیم نے اس کو چھوڑ کر کے چلے گئے تو درندے انسانوں کو دیکھ کر کے اور حملہ کرنے کی نیت سے آگے آئے، تو بی بی ہاجرہ کو کچھ انسانی طبعی لحاظ سے خوف ہوا، ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا، تو دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ جانور سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق، تو بھی اللہ کی مخلوق۔ اسی ٹائم پر جانوروں کو آواز دے کر کے بولی کہ اے اللہ کے جانوروں سنو، میں اللہ کے نبی کی بیوی ہوں۔ بس یہ کہنا تھا تو وہ گڑ گڑا کر کے عاجزی کے ساتھ جھک گئے اور ایسا محسوس کرا رہے تھے کہ ابھی آج کے بعد ہم آپ کی چوکی داری کریں گے، کسی دشمن کو، کسی موذی جانور کو، اذیت دینے والے جانور کو تیرے قریب آنے نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، من توکل علی اللہ فہو حسبہ، اس نے کیا بولا تھا؟ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تو جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یوں کافی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر قبیلہ آہستہ آہستہ آباد ہونے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھوڑی سی عمر زیادہ ہوئی، چند سال گزرے تو حضرت اسماعیل جب چند سال کے ہو گئے، 7، 8، 9 سال کے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آئے۔ پھر وہی ذبح والا واقعہ آیا جو اکثر میں نے بھی بیان کیا، علماء سے سنے ہیں، لیکن ہمیں بات کرنی ہے پیغمبر کریم کی، اس وجہ سے آگے چلتے ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل کی عمر اور بڑی ہوئی، تقریباً 16 سال کی عمر ہوئی، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے کعبۃ اللہ بناؤ۔ ابھی بیٹا اور ابو دونوں کعبۃ اللہ بنانے لگے۔ کہاں بنائے اللہ؟ یہاں تو کوئی نشان ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے ایک بادل آیا اور بالکل اسی نقشے پر، جس نقشے پر کعبۃ اللہ بنا ہوا تھا، اور اوپر سے جیسے کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا کہ جہاں جہاں اس کا سایہ پڑتا ہے بادل کا وہیں کھدائی کرو۔ اور جیسے ہی باپ اور بیٹے نے کھدائی شروع کی تو وہیں پرانے کعبۃ اللہ کی تعمیریں بھی نظر آ گئی، جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں سب سے پہلے نمبر پر وہاں کعبۃ اللہ تھا۔ پھر وہاں کعبۃ اللہ جیسے ہی بنانے لگے تو بنتے 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 اتنا ہوا کہ جہاں تک قد پہنچ رہا تھا وہاں تک تو بنا دیا، ابھی آگے کیا ہو؟ سیڑھی تو ہے نہیں، کہاں سے لکڑیاں جمع کریں، کہاں سے پٹے بنائیں، پھر آگے جا کر کے اوپر جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت، ایک پتھر پر جیسے ہی حضرت ابراہیم نے پاؤں رکھا تو پتھر خود ہی چلنے لگا۔ جیسے جہاں پتھر رکھنا ہے، اینٹ رکھنی ہے، وہ خود چلتا جا رہا ہے، جس سے نقل کر کے آج کے لوگوں نے یہ کرینیں بنائی ہیں، لفٹ بنائی ہیں، ایک جگہ پر کھڑے ہو جاؤ وہ اوپر چلی جاتی ہے۔ وہاں سعودی کے اندر ہم نے تو ایسی بھی ایک مشین دیکھی کہ یہاں سے مسالے کا باقاعدہ بڑا پائپ ہے، یہاں بٹن دباؤ مسالہ 15 منزل اوپر چلا جاتا ہے، وہاں جا کر کے اسی کو بھیموں کی اور ان کی پلروں کی بھرائی ہو رہی ہے۔ تو اس زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ کر دیا، اور اس کے نشان آج تک موجود ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر کے اوپر پاؤں رکھتے تھے وہ پاؤں کے نشانات آج تک موجود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ خیر پھر یہ سلسلہ وہاں چلتا رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد میں شادی بھی ہوئی، پھر آگے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعائیں تھیں۔
مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب باپ اور بیٹے نے کعبۃ اللہ بنایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کو مزدوری کیا چاہیے، تو ان دونوں نے یہ دعا کی کہ اللہ آخری نبی جس کا نام جنت کے دروازے پر لکھا ہے، جس کے نام کا کلمہ اور اس کے تائید اور مدد کا وعدہ ہم سے عالم ارواح میں لیا گیا تھا، یا اللہ وہ نبی ہماری نسل میں سے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کے نسل میں سے حضرت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اندر جتنے بھی نام ہیں ان میں سے اہم ترین 2-3 ناموں کا تذکرہ آتا ہے۔ ایک فہر جس کا نام ہے قریش، اس کو قریش بھی کہتے ہیں، فہر بھی کہتے ہیں۔ قریش اس وجہ سے کہتے ہیں کہ قریش کی معنی ہے بہت زیادہ بہادر مچھلی، ایک سمندر کا کوئی جانور ہے بڑا خطرناک قسم کا، سارے جانور اس کے قریب آئیں تو وہ ان کو کھا جاتا ہے، لیکن قریش جانور کو کوئی نہیں کھا سکتا۔ تو یہ قبیلہ اور یہ فرد جو تھا فہر، یہ بھی اتنا طاقتور تھا کہ کوئی بھی دشمن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، یہ سب کو مار دیتا، شکست دے دیتا۔ اس وجہ سے فہر کو یعنی پیغمبر کریم کے خاندان کا نام ہے قریشی، قریش خاندان پیغمبر کریم ہی کا ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر پیغمبر کریم کے ابو عبداللہ، دادا عبد المطلب، اس کے ابو ہاشم، اور ہاشم کا اصل میں نام تھا عمر، لیکن ہاشم کی معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا، چورا چورا کرنے والا۔ عجیب ایک صورتحال یہ بن گئی کہ مکے کے اندر بہت بڑی قحط سالی آئی، لوگ بھوکے پیاسے مر رہے تھے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور اس وقت میں حضرت ہاشم نے کیا کیا کہ دور دور سے روٹی منگائی اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے اونٹ کاٹ کر کے گوشت کا سرید بنا کر کے چورا بنا کر کے لوگوں کو کھلایا۔ بہت بڑے سخی اور بڑے حسین شخص تھے، اس وجہ سے اس کا نام ہی بن گیا ہاشم، روٹی زیادہ کھلانے والا، سرید کھلانے والا۔ ان کے بیٹے اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک رعبدار چہرہ اور بڑا ایک حسین خوبصورت اخلاق والا شخص اس کو بچہ عطا کیا، اس کا نام ہے عبد المطلب۔ اصل میں عبد المطلب کا نام ہے شیبہ، عبد المطلب کا نام ہے شیبہ۔ شیبہ کی معنی ہے سفیدی یا چمک، سمجھ رہے ہو، سفیدی یا چمک، چہرہ ایسا چمکدار تھا جیسا کہ 14ویں کا چاند، تو لوگ بولتے تھے یہ تو شیبہ ہے، چمکدار۔ اسی طرح سے علماء نے لکھا ہے کہ اس کے پیدائش کے ٹائم پر ہی کچھ بال سفید تھے، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں شیبہ، سفیدی والا چمکدار۔ ایک مرتبہ حضرت شیبہ کو اس کا چچا مطلب وہ لے آ رہا تھا اونٹ کے اوپر، تو لوگوں نے جیسے دیکھا تو بولا کہ واہ مطلب کا غلام، واہ مطلب کا غلام، عبد منا غلام اور مطلب اس کے چچا کا نام تھا، تو اس وجہ سے شیبے کا نام پڑ گیا عبد المطلب، ورنہ حقیقت میں ان کا نام تھا شیبہ ہی۔ پھر حضرت عبد المطلب بڑے شان والے گزرے گئے۔ یہاں سے انشاءاللہ پھر اگلے درس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ادب احترام کے ساتھ ضروری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس سیرت کے سلسلے کو خیر و عافیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ آخر تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔